پاکستان کے اندر ایک کاشتکار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج جو ہے اس نے ہماری کتنی ایکسپوجر بڑھا دیا ہے ایک ڈیزاسٹر کی طرح. ہمیں پتہ ہے پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس اسٹوریج نہیں ہے تو چیزیں جو ہیں وہ سڑ جاتی ہیں, وہ تو ایک زمین پہ پڑے ہوئے سڑ جاتی ہیں کیونکہ نہ ہمارے پاس اسٹوریج ہے, نہ ہم نے بنائے ہیں پراپر ہائی وے سسٹم, اور نہ ہی ہم نے اپنی سپلائی چین کو سیدھا کیا ہے. اب بولا جا رہا ہے کہ پریسیجن فارمنگ سے ییلڈ بڑھائی ہے, بڑے بڑے انیشیٹو آ رہے ہیں کہ جی ہماری ییلڈ بڑھا دیجیے. آپ ییلڈ بڑھا دیں گے, آپ کے پاس پہلی چیزیں سڑ رہی ہیں تو آپ اور چیزیں سڑوائیں گے. تو اس سینس کو لے کے میں نے سمجھنے کی کوشش کری کہ یہ ہمارے پاکستان کا پرابلم کیا ہے, یہ ہو کیا ہے. کتنے سالوں سے دوسرے لوگ بھی بنے لیکن ان کے ساتھ یہ پرابلمس نہیں تھی, وہ سب سالو کر چکے ہیں. فوڈ سیکیورٹی ہماری ایک ضرورت نہیں ہے, یہ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. تو میرے ساتھ ٹیم بنی پوری, ہم نے باقاعدہ ریسرچ کری. یہ ایک پورا ایگریکلچر کا ری انوینشن ہے. کاشتکاری کم ہو گئی ہے, آنے والے زیادہ ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں 147 ملین میٹرک ٹن کی کاشتکاری ہوتی ہے. ہمارے پاس پورے پاکستان کا جو سٹوریج ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم 10% کو سٹور کر سکیں. کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. ہم نے انڈیویجول چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ یہ علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے, یہ سب چیزیں کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسلامک فائنینس کس طرح چلتا ہے, لیکن ہم نے وہ بھی کر دیا. اور ہمارے سسٹم کے اندر آپ انٹرسٹ فری کام کر سکتے ہیں, جو کہ اسلام میں ایک ہے سلم. By 2027 پاکستان needs to be an interest free banking system. میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیوچر کو امبریس کر لیں. چینج ایک بہت ہی ڈراؤنا لفظ ہے, سب سے ہم گھبراتے ہیں, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چینج اپنا کریں. ہمیں ہماری جو آگے والی نسل ہے ان کو ہم بغیر کھانے کے ایک کلائمیٹ چینج کے اندر 50% کے فوڈ لاس پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارے پاس یہ ڈیسیجن نہیں ہے, ہمارے پاس موقع بھی نہیں ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. ورنہ ہماری آگے والی نسلیں اور یہ چھوٹے ہمارے فارمرز جو ہیں یہی ہمیں کھلا سکتے ہیں کہ یہی سب سے زیادہ ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے لیے کوئی سجیشن ہے تو ہمیں بتائیے, اور ہم آپ کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں بتائیے کہ ہم حاضر ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہماری بھی نسلیں ہیں اور ہمیں اس کو صدیوں دیکھنا ہے. ہمیں ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے عدنان سید, جو کہ ایک ایگری ٹیک انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ AI کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فارمرز کے لیے جو فائنینسنگ ہے وہ سہل اور آسان ہو جائے. ناظرین, دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین, بجٹ پریزنٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ دو ہی ہیں. بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب نے جو ہاتھ مارا وہ تھا سروسز سیکٹر پہ, بیکاز سروسز سیکٹر واحد سیکٹر ہے کہ جس کی آپ بہت ستھرے طریقے سے آڈٹ نہیں کر سکتے. سو آخری کوارٹر میں سروسز سیکٹر نے آسمان کی طرف روانگی پکڑی, جس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے اس نے سارے ریکارڈ بریک کر دیے. صرف آخری کوارٹر کی جو گروتھ آئی ہے دیٹ از جسٹ بیکاز آف دا ایگریکلچر سیکٹر اینڈ دا سروس سیکٹر, جس کی آڈٹ نہیں ہو پاتی. اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو لائیو اسٹاک ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جانور گنے نہیں جا سکتے, اس کی بھی گروتھ بہت اچھی دکھا کے جو بجٹ کے ڈاکیومنٹ ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے مینیج اور مینوور کیا گیا. سو آج کے پروگرام میں وی ول ٹرائی اینڈ ٹاک اباؤٹ کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو اگر ٹیک انفلوئنس سے چینج کیا جا سکتا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے چینج کیا جا سکتا ہے, تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سو پہلے سیگمنٹ میں وی ول ٹرائی اینڈ ٹاک ٹو سم بڈی
who has brought in a new company in the tech sector, और उनका इरादा इस कंपनी को लिस्ट करने का भी है। उनसे हम समझेंगे कि वो इस इनिशिएटिव को कैसे आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, फार्मर को मार्केट प्लेस किस तरीके से ऑफ़र करना चाहते हैं, जो साइलो स्टोरेजेस हैं उससे जो प्राइस की डिस्कवरी है उसको कैसे लिंक करना चाहते हैं, और जो क्रॉप इन द मेकिंग है उसको फॉरवर्ड में सेल करने के लिए उनका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो कि AI बेस्ड है वो क्या कुछ कर सकता है। दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे हनीफ गौहर से, और हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो हैं इस बजट के ऊपर क्या तासुरात हैं। सो पहले सेगमेंट में अदनान सैयद, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अदनान साहब, थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। आप कब से इस इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में इन जनरल फूड सिक्योरिटी हमेशा एक चैलेंज रहता है, दो वी हैपन टू बी एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, सबसे कम टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। सो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, विजन और मिशन के बारे में बताएं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम पे मुझे दावत देने का। जैसे कि मेरा नाम है अदनान अजीज़ सैयद, और मैं कोई 28 साल US में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना के पाकिस्तान आया था, और इत्तेफाक से मैं एक SECP और CFTC का ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था जहाँ पे पाकिस्तान की कमोडिटीज़, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान की ट्रेडिंग के बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही थी। right. तो मेरा ताल्लुक एक ज़रई घराने से है, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था। तो वहाँ पे मैं सीखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक काश्तकार के साथ क्या हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर कितनी ज़रूरत है, और क्लाइमेट चेंज जो है उसने हमारी कितनी एक्सपोजर बढ़ा दिया है एक डिज़ास्टर की तरह। तो उस सेंस को लेके हमने समझने की कोशिश करी कि ये हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, ये हो क्या है। कितने सालों से दूसरे लोग भी बने, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो सब सॉल्व कर चुके हैं। तो मेरे साथ टीम बनी पूरी, हमने बाकायदा रिसर्च करी। पहले हमें ये लग रहा था कि हम बहुत ही समझदार हैं, हम अमेरिका से पढ़ के आए हैं तो हम तो हर चीज़ 1 घंटे में सॉल्व कर देंगे। तो हमारे तो 2 दफ़ा फेलियर हुए, क्योंकि फिर हमें समझ में आया कि भाई ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम को पाकिस्तानी तरीके से सोचते ही और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगी, बजाय इसके कि मैं बाहर के टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पे किसान को बोल रहा हूँ कि ये सीखो। ये तो फिर ज्यादती है, ये तो चीज़ चल ही नहीं सकती। तो हमने बाकायदा सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं बनाया, हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया कि फाइनेंस से लेके टेबल तक हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया था, 1 साल से ऊपर हो गया हमको, और ये हमने पूरा का पूरा एज अ सेल्फ फंडेड, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी डायरेक्शंस फ्रॉम कोई किसी के कहने पे नहीं, या किसी के एजेंडा को कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा है कि इस पे बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, या हम पुराना एक दकियानूसी निज़ाम जो है उसी को ऊपर कुछ रखे जा रहे हैं, जो जितना रखेंगे वो उतना ही दबता जाएगा। ये एक पूरा एग्रीकल्चर का रीइन्वेंशन है। This is how you started and this is what you want to do. But coming back to the basics, के पाकिस्तान में food security is a basic challenge, और जो post harvest loss है वो क्या कहा जाता है कि कोई $1.25 billion का we have that loss. So you have something in relation to that in your mind as well? बिल्कुल, देखें हमारी जो फूड सिक्योरिटी है ना, वो टूटती इन चीज़ों पे है कि हमने जब पाकिस्तान बना था तो उसकी, देखें मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा था यहाँ पे 100 मिलियन लोग थे, मैं वापस आया हूँ तो 200 से ऊपर हो गए हैं। काश्तकारी कम हो गई है, आने वाले ज़्यादा हैं। जो होना चाहिए था
آپ ایک اکانومی کو یا ایک دیکھیں فوڈ سیکیورٹی ہماری ایک ضرورت نہیں ہے، یہ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. کاشتکاری کم ہو گئی ہے، آنے والے زیادہ ہیں. اللہ سے کریں کہ ایک رزق تو اللہ دیتا ہے، ہمیں کہتے ہیں اس کا، لیکن اللہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ چیزیں برباد نہ کریں. بالکل صحیح. اب آپ جو جس نمبر کی بات کریں فوڈ سیکیورٹی کی، وہ جو 1.3 بلین US$ کا نمبر ہے نا، وہ 10 سال پرانا ہے، اور وہ EDB کی طرف سے آیا تھا. جو ریسنٹ نمبر ہے وہ کہ IFC سے مجھے ملا تھا، کوئی 8 مہینے پہلے، وہ ہے $1.9 بلین. اوکے. اور اس میں یہ پوری چیز ایکوریٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ $2 بلین سے اوپر ہے. ہمارے پاس پاکستان میں 147 ملین میٹرک ٹن کی کاشتکاری ہوتی ہے، جیسے ملینز اور ملینز میٹرک ٹن ہے گرین ہے اور ویجیٹیبلز بھی ہیں. ہمارے پاس پورے پاکستان کا جو سٹوریج ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم 10% کو سٹور کر سکیں. تو چیزیں جو ہیں وہ سڑ جاتی ہیں، وہ تو ایک زمین پہ پڑے ہوئے سڑ جاتی ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس سٹوریج ہے، نہ ہم نے بنائے ہیں پراپر ہائی وے سسٹم، اور نہ ہی ہم نے اپنی سپلائی چین کو سیدھا کیا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. ہم نے انڈیویجول چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، جس میں یا تو یہ کہہ رہے کہ ویژن نہیں تھا لوگوں کا، یا دیکھیں کسی کو اور بلیم کرنا تو بیکار ہے. یہ جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اس کو کرتے نا تو بے وقوفی ہے. اب ہمیں پتا ہے پرابلم کیا ہے، ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے. ہمارے پاس اب بولا جا رہا ہے کہ پریسیجن فارمنگ سے ییلڈ بڑھائی ہے، بڑے بڑے انیشیٹو آ رہے ہیں کہ جی ہماری ییلڈ بڑھا دیجئے. آپ ییلڈ بڑھا دیں گے، آپ کے پاس پہلی چیزیں سڑ رہی ہیں تو آپ اور چیزیں سڑوائیں گے. اور اتنے ساری اپلیکیشنز آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم سے سیٹلائٹ ڈیٹا دے دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم آپ کو ایک مارکیٹ پلیس دے رہے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدنا ہے، کوئی ایڈوائزری پہ آ رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں نا الگ الگ نہیں چلیں گی. اور ایک عام کسان کو یہ سمجھانا تو یہ زیادتی اس کے ساتھ کہ وہ کسان کا کام ہے کاشتکاری کرنا، ٹیکنالوجی چلانا نہیں، ٹیکنالوجی کو اس کسان کو ہیلپ کرنا. تو ابھی تک جیسے میرا بھی فیلئر ہوا تھا اس فوڈ سیکیورٹی کے اوپر، وہ اس لیے ہوا تھا کہ میں کسان کے نظریے سے نہیں سوچ رہا تھا. پھر جا کے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک پرائس ڈسکوری نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس ایک ہی چیز مختلف مالوں میں ایک مختلف قیمت پہ بک رہی ہے. بالکل صحیح. جبکہ اگر آپ سارے اپنے ویئر ہاؤسز کو کھڑے کرتے ہیں اور ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر ہمارے پاس سب کو کھلانے کے لیے ہیں. یہ 60 ملین لوگ جو بھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے کھانے کو جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر پا رہے. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سافٹ ویئر نہیں چاہیے تھا، ایک پورا فریم ورک، ایک پلان چاہیے تھا. جب یہ ویئر ہاؤسز پورے بن جائیں گے، جس کے ہم نے بھی پورا پلان بنایا ہے کہ ہم اکراس دا پاکستان 2000 ویئر ہاؤسز کھول رہے ہیں، ہم 10 سے شروع کر رہے ہیں. ان کو اسٹریٹجکلی جگہوں پہ رکھا جائے گا. ہم نے باقاعدہ پورا ایک فریم ورک بنایا ہے کہ بھائی کسان کو پیسے کس طرح جائیں گے، کسان کو ہیلپ کس طرح ملے گی کہ وہ کیا کرے. کسان کو جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ اس کو بولیں گے بھائی آپ ڈیٹا ڈریون سائنٹیفک ڈیسیجن لیجئے، تو میں اس کو PhD نہیں کروا رہا ہوں، میں نے اس کو باقاعدہ ایک ہائبرڈ لارج لینگویج ماڈل AI اور ایجنٹک AI کا کمبینیشن بنا کے دیا ہے. لیکن وہ سب دینا ابھی
وہ اس کے لیے بیکار ہے، کیونکہ جب تک میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے میں بھی فیل ہوں گا. تو ہم لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کریں، تاکہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے اور جو ہمارے پورے پروسیسز ہیں، جو ہم نے چیزیں بیٹھ کے اتنی محنت سے بنائی ہیں، وہ کسی کام آ سکیں. دیکھیے اس سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی بھی آئے. اگریڈ. یہ ایکو سسٹم کا ایشو زیادہ دکھتا ہے، اور اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ شاید آپ اکیلے اس میں کوئی بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ کر سکیں. اس میں آپ کو آئی بلیو گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی. پرائس ڈسکوری کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ایفیشینٹ پرائس ڈسکوری، سائلو اسٹوریجز، ان کی لنکیجز، بٹ کین یو ڈو دس وداؤٹ دا گورنمنٹ سپورٹ؟ اور یہ جو myth ہے ماڈرنائزیشن ہے، ہاؤ آر یو گونا بریک دس؟ بیکاز ہر کسی نے باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں. اس والے بجٹ میں بھی ڈیجیٹلائزیشن، پتہ نہیں کتنے پیسے ارب ہم نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہم نے صرف انفورسمنٹ پہ لگانے کی بات کی ہے یوزنگ ٹیکنالوجی. سو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس طرح کی باتوں میں، بیکاز یہ باتیں کرنے والے لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. اس لیے تو ہم نے کسی گورنمنٹ سے پیسے نہیں دیے ابھی تک. اوکے. ہم نے یہ سارا کام دیکھیں، میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں گیا تھا، یہاں پہ ہمارے فائنینس منسٹر وہاں پہ، ان کے میں ورڈ کوٹ کرتا ہوں آپ کو. انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر آپ کو سکسیس چاہیے نا تو گورنمنٹ کو نکال دیں بیچ میں سے، رائٹ، آپ پرائیویٹ سیکٹر. تو ہم یہ گورنمنٹ کا کرنے والا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کرنے والا کام ہے. رائٹ. گورنمنٹ جو اپنا کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اور ٹھیک ہے وہ پالیسیز میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. مے بی ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس مل سکتی ہے، یا مے بی ہماری کال بیک ریٹرن ہو سکتی ہے، تو شاید کچھ تھوڑا بہت ڈائلاگ کھل جائے. لیکن فی الحال جتنا بھی کچھ ہم نے کیا ہے، اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ایک کمرشلی سکسیسفل ماڈل ہو. اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے، یہ کیسے چلے گا؟ لیکن یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے سر پہ ڈال دینا بھی زیادتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشن بناتی ہے، یہ ایک کمرشل ماڈل ہے. کمرشل ماڈل صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ کامرس کے اندر پروفٹ بنا رہا ہو. بالکل صحیح. اب اس میں سب اسٹیک ہولڈر، ہمیں ویئر ہاؤسز کی جو ہے، ہم نے جس طرح ماڈل بنایا ہے، ہم ویئر ہاؤسز لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ رہا، تھوڑا سا اپنے انویسٹ کرو، چلاؤ. ہم نے کنیکٹیوٹی دے دی ہے آپ کو. لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کا بزنس چاہیے، ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ یہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں نا، ان سب کو ساتھ لے کے آ رہا ہے. وہ گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے. ہم نے مانیٹرنگ موجود اس کا رکھا ہے کہ اگر کسی کو اوور سائٹ کرنی ہے تو ہماری اوور سائٹ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کو جو دیکھنا ہے آپ دیکھیے. لیکن ہمیں اگر تھوڑی سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ سے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن ہمارا کھانا جو ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے قریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے. وہ صرف گورنمنٹ کا نہیں بنتا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا بھی خیال بنتا ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن اس چیز کو سالو کرنا ہے. ایز اے سندھی، پنجابی، پٹھان نہیں ہے، یہ بلوچی نہیں. جیسے ہماری ایپلیکیشن بھی جو ہے وہ 4 زبانوں میں ہے. ہم نے ہر چیز کو بیٹھ کے کیا ہے. لیکن اس میں یہ کہنا کہ اس کو پولیٹیکل طریقے سے سوچنا، یہ صحیح نہیں ہے. انڈرسٹوڈ. جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کی بات ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کریں کہ یہ جو کریڈٹ ٹریپ ہے فار دا فارمرز، اس کے لیے یو ہیو اے سولوشن اور ناٹ. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں فارمرز کو اور اس انڈسٹری سیگمنٹ کو، کہ جس کا جواب عدنان سید کا جو سسٹم ہے، ان کا جو نیا
پروپوز نظام ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس میں وہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، اور اس نظام میں جہاں جہاں فارما کا استحصال ہے وہ ختم ہونے میں مدد مل سکے گی۔ سو عدنان صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ 20-22% کا ہم نے انٹرسٹ ریٹ دیکھا ہے، آج 11-12% کے آس پاس ہے، اسے سنگل ڈیجٹ میں بہرحال جانا ہے، بٹ پاکستان میں یہ بہت عام سی چیز ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نے دوبارہ سے واپس آنا ہوتا ہے، اس کو ڈبل ڈیجٹ میں رہنا ہوتا ہے۔ سو جو فارمر ہے وہ جب ادھار پہ پیسے لیتا ہے، کراپ لگاتا ہے، اور جب وہ ہارویسٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت جتنے کی کراپ نہیں ہوتی اس سے زیادہ کا قرضہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ سو یو ہیو اے سولوشن فار دیٹ؟ کیونکہ بہت سارے فارمرز ہیں ابھی تک زمینیں ان کے باپ داداؤں کے نام پہ ہیں، رائٹ، ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ تو ہم نے باقاعدہ بیٹھ کے جو ہے پورا پروسیس بنایا۔ اس کے بعد غلطی سے ہم سے اسلامک فائنانس بھی بن گیا، پھر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسلامک فائنانس کس طرح چلتا ہے، لیکن ہم نے وہ بھی کر دیا۔ اور ہمارے سسٹم کے اندر آپ انٹرسٹ فری کام کر سکتے ہیں، جو کہ اسلام میں ایک ہے سلم۔ بائی 2027 پاکستان نیڈس ٹو بی این انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم۔ یس، تو ہمارا جو ہمارا لینڈنگ موجود ہے وہ ان سب چیزوں کو مینیج کرتا ہے، اور ہمارا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس رسک مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر، وہ آپ کی پوری جو آپ کے لیے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے کہ بھائی میں اگر میری زمین کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، میں اگر میز لگا رہا ہوں، میرے پاس 15 ایکڑ زمین ہے، تو مجھے 15 ایکڑ زمین کے اوپر کہاں پہ کتنا سیڈ لگانا ہے، کتنا واٹر ڈالنا ہے، کتنی مجھے فرٹیلائزر چاہیے، اور کیا میری ییلڈ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہمارا سسٹم کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ پلانٹ ڈاکٹر بھی موجود ہے جو کہ بیٹھ کے آپ کے پورے پلانٹ کی ییلڈ، اس کی ڈیزیز اور انفیسٹیشن کو بھی ڈائگنوز کرتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو بتاتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایک کاشتکار کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں کہ یہ پروفٹ میں رہے۔ ہمارا سسٹم ہی ڈیزائن جو ہوا ہے اس لحاظ سے ہوا ہے، لیکن یہ صرف فارمر کو نہیں کا پروٹیکٹ کر رہا، یہ جو فنڈنگ انسٹیٹیوشن ان کو بھی کر رہا ہے۔ اور ہمارے سسٹم کے تھرو آپ بیچ میں بروکریج جو آرتی سسٹم وغیرہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، جو پیسے زیادہ بن رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کسان کی جیب میں۔ اوکے، تو یہ آپ کی زندگی بہتر کر رہا ہے اور یہ پورے سسٹم کو سیکیور بھی کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پورا سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم فصل ہونے کا انتظار کریں۔ ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی طرح ہمیں پتہ ہے کہ فصل کتنی ہو رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر ملٹ سے سلم کا کانٹریکٹ لے کے فارورڈ کانٹریکٹ کے ساتھ اس فصل کو بکوا بھی سکتے ہیں، کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ بھئی اب ہوگا یہ ہوگا، اور اس پہ انشورنس وغیرہ پراپر فائنینشیل مینجمنٹ سسٹمز لگے ہوئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک کارپوریٹ کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ تو ہمارے سسٹم سے ایک فارمر کو جو ہے نا ایک بڑی کارپوریٹ اسٹرکچر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اوکے اوکے، انڈرسٹوڈ۔ اور سب سے اچھی بات یہ جی پلیز کنٹینیو۔ وہ فری آف بینکس کے لیے۔ اوکے، یہ فرمائیں کہ جو پالیسی لیول پہ چیلنجز ہیں، بیکاز 18ویں ترمیم کے بعد جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ ڈیوالو ہو گیا ٹو دا پروونسز، تو یو گوٹ ٹو ہیو اے فریم ورک کہ جو ہر صوبے کے پروونشل لیول پر پالیسی فریم ورک کے ساتھ چل سکے۔ یور سسٹم از فلیکسیبل انف ٹو کیٹر ٹو دیٹ؟ تو یہ چیز جو ہے ہم نے پہلے سے سوچ کے رکھی ہوئی تھی، اور کیونکہ میرا تعلق فنٹیک سے ہے تو ہمارے جو سسٹمز ان پاس بنے ہیں ہمیں مختلف جگہوں کے ریگولیٹری پروسیسز کو انوالو کرنے کے لیے ہمیشہ سے پروویژن رہا ہے۔ ای ایگری کا بھی جو پورا سسٹم وہ ہر پروونس کے جو ان کے پروونشل رولز اور ریگولیشنز ہیں
ان کو پورا امپلیمنٹ کرتا ہے. ہمیں دیکھیں یہ جو آ رہا ہے پورا پریویو یہ آ رہا ہے اسپاٹ مارکیٹ کے اندر. اوکے اسپاٹ مارکیٹ از اے پروبیشن میٹر. بالکل. ان کے رولز پنجاب کے کچھ اور ہیں, سندھ کے اور ہیں, کے پی کے کچھ اور ہیں. تو ہم نے یہ پروویژن تو رکھا ہی ہوا ہے کہ ہم صرف لینگویجز کو نہیں کر رہے ہیں پروموٹ. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ لوگ ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں لوکل, انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں اپنے لوکل کے حساب سے. تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہمیں جو ان کو چاہیے اس حساب سے مل جاتا ہے. ونس اگین میں نے یہ جو چیز بنائی ہے اس طرح میں نے بیسک فنکشنز بنا دیے ہیں سارے. آپ کو جو فٹ لگتا ہے, جو آپ کے علاقے کے لیے صحیح چل رہا ہے وہی چلائیں گے. آپ کو ہماری مرضی نہیں کرنی ہے, ہمیں آپ کا کام آسان کرنا ہے. میک سینس. ایک ویئر ہاؤس کی ریسیپٹ کے اوپر اکثر بات چیت ہوتی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو انشور کہ جو سامان بیچا گیا ہے, جو گڈس بیچا گیا ہے, جو کموڈٹی بیچی گئی ہے, دیٹ کنفارمس ٹو دا اسپیسیفیکیشن آف دا کانٹریکٹ. کہ وہ چاول کا ایک نمبر ہوتا ہے ایری 6 تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. ڈز یور سافٹ ویئر ڈو دیٹ اور از دیر اے سیپریٹ باڈی وچ ٹیکس کیئر آف دیٹ؟ دیکھیں ای ڈبلیو آر میں تو میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں, آپ پڑھ رہے ہیں, ہر کسی کا ایک اپنا اوپینین ہے. ہمارے سافٹ ویئر گریڈنگ کا آپشن ہے. اوکے ٹھیک ہے, اب اس کو کون یوز کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے ریویو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ٹیکنالوجی ہم لوگ we're engineers, we're not policy makers, we're not politicians, we don't go and tell. ہم جا کے کسی کو بتاتے نہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی آگے کچھ پوچھتا ہے تو, لیکن ہمارا خود کا جو ہے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ کیا چیز کس طرح ہونی چاہیے. وہ ان کے اوپر ہے, جنہوں نے ای ڈبلیو آر بنایا ہے انہوں نے کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا. اور ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ شروع ہو. چیلنجز ہر چیز میں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اگر کوئی چیلنجز ہوں گے تو, لیکن ہم تو حاضر ہیں اگر یہ کوئی چیزیں ہیں جو ایڈریس کرنے والی ہے. امپروومنٹ ہمیشہ ہر چیز کا بہتری کا ہوتا ہے. جیسے ہم نے جو ہے اپنے لونز کو جو ہے پورا ڈیجیٹل رکھا ہوا ہے, ہماری سیٹلمنٹ پوری ڈیجیٹل ہے, ہمارے پورا سسٹم جو ہے وہ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. ٹیکسیشن ہمارے پاس ہر طرح کی موجود ہے, اور ہمارے سسٹم کے اندر کیونکہ ہر چیز کنیکٹ ہوئی بھی ہے نا, تو آپ کو پورے ملک کا جو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کہاں پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے اور کہاں ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور آفت آتی ہے تو ہمیں ای ایگری کے تھرو آپ کے پاس موجود ہے پورا سسٹم کہ آپ پورے ملک کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی کون سی چیز ویئر ہاؤس میں کب خراب ہونے والی ہے تو اسے پہلے استعمال کر لیا جائے. تو ہمارے پاس ویئر ہاؤسنگ سسٹم ہے. الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ رسید جو ہے یہ ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے, یہ اس کے اوپر میرا تو کوئی اوپینین نہیں ہو سکتا. انڈرسٹوڈ. لیکن سسٹم یو گاٹ اے سسٹم اگر ان کو بہتر بنائی جا رہی ہے تو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم خود جا کے جو وہ غلط کر رہے ہیں کوئی چیز. عدنان صاحب, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اپنی آڈینس کو, اپنے کنزیومر کو اینڈ یوزر کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیوچر کو امبریس کر لیں. چینج ایک بہت ہی ڈراؤنا لفظ ہے, سب سے ہم گھبراتے ہیں, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چینج اپنا کریں. ہماری جو آگے والی نسل ہے ان کو ہم بغیر کھانے کے ایک کلائمیٹ چینج کے اندر 50% کے فوڈ لاس پہ نہیں چھوڑ سکتے.
یہ ہمارے پاس یہ ڈیسیجن نہیں ہے، ہمارے پاس موقع بھی نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. ورنہ ہماری آگے والی نسلیں اور یہ چھوٹے ہمارے فارمرز جو ہیں یہی ہمیں کھلا سکتے ہیں کہ یہی سب سے زیادہ ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے لائق کوئی سجیشن ہے تو ہمیں بتائیے، اور ہم آپ کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں بتائیے کہ ہم حاضر ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہماری بھی نسلیں ہیں اور ہمیں اس کو صدیوں دیکھنا ہے یہاں پہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے عدنان سید، جو کہ ایک ایگری ٹیک انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فارمرز کے لیے جو فائنینسنگ ہے وہ سہل اور آسان ہو جائے. دوسری اینڈ پہ ہم نے بات چیت کی حنیف گوہر صاحب سے. حنیف گوہر صاحب نے ہمیں بجٹ کے بارے میں اپنے تاثرات دیے اور اس تاثر کی نفی کی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر فرینڈلی ہے. ان کی نظر میں یہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. ان کی نظر میں پاکستان ایک واقعی نازک دور سے گزر رہا ہے. ان کی نظر میں گوئنگ فارورڈ پاکستان کے اندر ایک وائلنس کی سچویشن ایرپٹ کر سکتی ہے. آپ کا کہنا یہ تھا کہ ٹیکس کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ انڈسٹری کو بند کرنے کا ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. انہوں نے بغیر شرمائے کہا کہ آغا اور امریلی اسٹیل لوگ نام نہیں لیتے ہیں، مگر بتائیں یہ اسٹیل ملز آپریٹ کر رہی ہیں تو کہاں آپریٹ کر رہی ہیں، اور اگر آپریٹ نہیں کر رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز جو پروڈکشن ہے وہ اگر اسٹیل ملز کریں تو کس کے لیے کریں؟ سیمنٹ سیکٹر از دا نیکسٹ. دس از واٹ بخشی سیڈ ٹو اس ان لاسٹ شو کہ اب اسٹیل کے بعد سیمنٹ سیکٹر ہے جو بند ہونے جا رہے ہیں، بیکاز اونلی ون ریزن کہ آپ کی جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے، اس کی تالہ بندی کے لیے لگتا یوں ہے کہ کوئی پلاننگ کر لی گئی ہے اور اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا. سو گوئنگ فارورڈ جس طرح کا نقشہ حنیف گوہر صاحب نے کھینچا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بجٹ جس کے بارے میں بہت بات چیت تھی اور پروپیگنڈا تھا کہ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر فرینڈلی ہے، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے بھی اس کے بارے میں مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر فرینڈلی نہیں ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ بھی بڑھ جائیں گے. ناظرین، اس طرح کی بات چیت تجزیے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.